بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کا یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 8 جون سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے کا۔ آج ہم آپ سے داخلی پولیٹکس داخلی سیاست اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کچھ خبریں ہیں، ذرا ان کو ڈسکس کر لیا جائے، کیونکہ چائنا اور انڈیا کے محاذ پر بھی کافی خبریں مزید جمع ہو گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اور وہ سارا جو اسکرپٹ کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، وہ ساری باتیں، لیکن درمیان میں ایک بریک لیتے ہیں کہ داخلی سیاست کو ہم نے کافی عرصے سے ٹچ نہیں کیا۔ صورتحال یہ ہے جی کہ جیسے چائنا اور انڈیا کے درمیان محاذ گرم ہے، چائنا اور امریکہ کا محاذ گرم ہے، اسی طریقے سے پاکستان کا جو سیاسی محاذ ہے وہ بھی گرما گرمی شروع ہونے والی ہے۔ اور جو سیاست کے نبض شناس ہیں اور ستارہ شناس وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 مہینے پاکستان کی سیاست میں کافی اتار چڑھاؤ رہے گا اور کافی ڈیولپمنٹس ہوں گی تیزی سے، اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ آپس میں وہ جنگ و جدل والی کیفیت یہ ہوگی اور بہت تیزی رہے گی۔ صبح شام دوپہر کچھ ہوگا، صبح کچھ ہوگا، رات کو کچھ ہوگا، اور اتنی زیادہ آپس میں گتھم گتھا پالیٹکس ہو جائے گی کہ بس بندہ سوچتا ہی رہ جائے گا۔ یہ اگلے 3 مہینے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ تو کیا ہوگا اس میں، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن سب سے پہلے کیونکہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے، نمبر 1 جی پوسٹ کرونا کے بارے میں اب تک جو کچھ ہوا وہ کچھ بھی سموتھ نہیں ہوا، اس میں کافی گڑبڑ رہی۔ مرکز اور صوبوں کی آپس میں، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، بلوچستان کی گورنمنٹ، کوئی یہ نہیں تھا کہ سب اچھا ہے، بلکہ ایک دوسرے پہ ابھی تک الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا ہے جی بجٹ سیشن شروع ہو رہا ہے، اور پورا جون جو ہے وہ بجٹ میں گزر جائے گا، اور اس کے اثرات آئیں گے 1 جولائی سے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، اور تیسری جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے جناب اکاؤنٹیبلٹی۔ اور کل شہزاد اکبر صاحب نے ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کی، اور جس طریقے سے ابتدا ہوئی ہے شوگر ملز ایسوسی ایشن اور شوگر ملز اونرز کے خلاف، وہ ایک نیا رخ اختیار کرے گا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ جو ہے، مجھے بتانے والے نے بتایا، یہ جو خاتون ہے جی، امریکن بلاگرز ہیں، کیا ہیں، سنتھیا جی، ان کا کوئی یہ کافی چیزیں ابھی ابتدا ہے، اور یہ ٹریلر ہے، اور ان کے پاس کیا کچھ ہے، اور یہ کافی خوفناک قسم کی چیزیں ہو سکتا ہے آ جائیں، کیونکہ اس پہ ذرا ٹھہر کے آتے ہیں جی۔ پہلی چیزوں کو میں ذرا کور کر لوں تو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ یہ ہے جناب کہ بجٹ کے اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے میں یہ ہے کہ شوگر سکینڈل تھا، چینی سکینڈل، وہاں سے معاملہ شروع ہوا، اور اب یہ معاملات بھیجے جا رہے ہیں جناب نیب کو بھی اور FBR کو بھی، اور آج فائنل فیصلہ ہو گیا، اور یہ اب روانہ کر دیے جائیں گے۔ اب اس میں یہ جو شوگر ملز کا معاملہ ہے، یہ شوگر ملز صرف فیکٹریاں نہیں ہیں جی، یہ جتنی بھی شوگر ملز ہیں یا شوگر ملز اونرز ہیں، یہ سیاسی خاندانوں کی جاگیر ہے، اور ہر شوگر مل کے پیچھے، ہر شوگر ملز گروپ کے پیچھے ایک سیاسی خاندان ہے، اور یہی سیاسی خاندان اور یہ سارے سیاسی خاندان جتنے بھی ہیں، یہ 1985 سے لے کے آج تک حکمران ہیں، برسر اقتدار ہیں۔ اگر آدھے رشتہ دار اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آدھے رشتہ دار حکومتوں میں ہوتے ہیں، اور اس میں بلا تفریق وہ خیبر پختونخوا کے شوگر ملز اونرز ہیں، پنجاب کے شوگر ملز اونرز ہیں، سندھ کے شوگر ملز اونرز ہیں، بلا تفریق تمام کے تمام
جو ہیں یہ سیاسی خانوادے ہیں، سیاسی خاندان ہیں، بڑے بڑے تگڑے تگڑے، اور اسی لیے بلا تفریق یہ سبسڈی بھی ہر سال یہ لے جاتے ہیں، اور ایکسپورٹس میں بھی چھوٹ لے جاتے ہیں، امپورٹ میں بھی چھوٹ لے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کھاتا ہے، اور اس پہ 2 رپورٹس آ چکی ہیں، مزید رپورٹس جو ہیں وہ آ جائیں گی، اور اب یہ معاملہ نیب کو، FIA کو، FBR کو چلا گیا. اور اصل چیز یہ ہے کہ کیا ان پہ گرفت ہو سکے گی؟ میرا اپنا ابھی بھی خیال ہے کہ ان پہ گرفت نہیں ہو سکے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سیاسی خاندان یہ تمام سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، اور پھر ان میں سے اکثر میجورٹی جو ہے وہ آپس میں رشتہ دار ہے، اور ان کے اوپر رشتہ داریاں ہیں، اور یہ اوپر جا کے ایک ہی خاندان ہو جاتا ہے رشتہ داریوں کی وجہ سے. اور نیچے یہ ہے کچھ پیپلز پارٹی میں ہیں، کچھ مسلم لیگ نواز میں ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، اور ایون KPK میں چلے جائیں تو پیپلز پارٹی شیرپاؤ گروپ ان میں بھی ہیں. ایک اور بہت بڑا گروپ ہے وہاں کا، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں وہ ہیں. پھر سیف اللہ خاندان، یہ جتنے بھی بڑے بڑے خاندان ہیں یہ سب کے سب شوگر ملز میں انہوں نے، پھر زرداری فیملی، بھٹو فیملی، شریف فیملی، اور چودھری برادران، اور خسرو بختیار فیملی، اور پھر ذکا اشرف فیملی. اور جیسے آپ دیکھ لیں کہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بہت، اور عشرت اشرف صاحبہ، اور چودھری جعفر اقبال صاحب مسلم لیگ نواز. اسی طریقے سے شریف فیملی میں بھی، شریف فیملی کے اندر آپس میں بہت سارے رشتہ دار. تو یہ سیاسی خاندان ہیں، یہ شوگر مل مالکان نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اب پھر یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں، یہ تمام کے تمام ہر وقت اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں اور حکومت میں بھی ہوتے ہیں، اور مل کے کھیلتے ہیں. اور یہ واحد انڈسٹری ہے، واحد انڈسٹری میں کہوں گا اب تک کی، ایک IPPs والے اور ایک یہ شوگر مل، یہ واحد انڈسٹری ہے کہ یہ پیسے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے یہ ملز چل رہی ہوتی ہیں سبسڈی کی صورت میں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا کاروبار ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. تو لہٰذا اس وقت بھی اگر موجودہ گورنمنٹ کو دیکھ لیں، موجودہ گورنمنٹ میں بھی کیبنٹ میں موجود ہیں، پروونشل گورنمنٹ میں بھی، صوبائی حکومتوں میں بھی یہ موجود ہیں، مرکزی کابینہ میں بھی، وفاقی کابینہ میں بھی یہ موجود ہیں. لہٰذا پھر آگے چلتے ہیں، آگے پھر ان کے بیوروکریٹس میں رشتہ داریاں، ان کی سول سروس میں رشتہ داریاں موجود ہیں. پھر وہ ایک نئی چین. پھر یہ ہے کہ یہ سبسڈی جو ہے یہ صرف پولیٹیکل اتھارٹی، صرف اس کی مرضی و منشا سے نہیں ہو سکتی. پھر یہ ہے کہ مختلف محکمے FBR اور جو کمپٹیشن کمیشن، پھر SCCP، پھر ان محکموں میں بھی یہ مل ملا کے سارا کچھ ہوتا ہے. پھر ٹیکسیشن کا معاملہ وہ FBR کے پاس ہے سارے کا سارا، اور اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ کسٹمز کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ ایک ایسا کام ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی ان کو نہیں پکڑ سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے گرد دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے گا. لہٰذا اگر اس وقت یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان، وہ چاہتے ہیں کہ جناب رگڑا لگایا جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا بند کمرے کا اجلاس ہوا، سول ملٹری لیڈرشپ ساری تھی، کچھ اور سارے ذمہ دار لوگ تھے، اور اس میں جب خان صاحب نے کہا کہ جناب اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب نہیں، رعایت ہونی چاہیے. تو اس پہ وزیر اعظم عمران خان سے کہا گیا کہ اس میں پھر آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ، آپ کی کابینہ کے لوگ بھی آئیں گے اور آپ کی حکومت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا اور میں کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، آپ اس کو لے کے آگے بڑھیں. یہ اس کے بعد ہو گیا. اب چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، اب ظاہر ہے یہ سارے رجسٹ کریں گے
کیونکہ یہ گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں، یہ اپوزیشن میں بھی ہیں، آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، اور اگر ان کو ایک دفعہ ان کو گرا لیا گیا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. تو یہ گھمسان کی جنگ جو ہے وہ ہوگی، ود ان سسٹم ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کون کس کو لے ڈوبے گا. اور آلریڈی کیسز چل رہے ہیں جی، وہ شریف فیملی کی شوگر ملز ہیں، یا زرداری صاحب کی شوگر ملز ہیں، یا بھٹو فیملی کی ہیں، یا چودھری برادران کی ہیں، خسرو بختیار کی ہیں، جہانگیر ترین صاحب کی ہیں. تو کیسز ہونا شروع ہو گئے ہیں. پھر ان کا سیاسی اثر و رسوخ ہے پنجاب اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، KPK میں، تو یہ حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی مجھے بتایا وہ بڑی صحیح بات بتائی. اگر ہم انالائز کریں تو یہ ایک فیکٹر سامنے آتا ہے. دوسرا فیکٹر ہے بجٹ اور پوسٹ کرونا. اس پہ بھی جی کافی اپوزیشن، اور اسی وجہ سے ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کا کام سخت ہونا ہے. جو کہتے ہیں ٹارزن آ جائے گا، چیئرمین نیب کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. اگر اسی تیزی کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو یقیناً حکمراں جماعت کے لوگ بھی ہٹ ہوں گے، اور پھر خواہ وہ پنجاب اسمبلی ہے، خواہ وہ قومی اسمبلی ہے، یا سندھ اسمبلی ہے، یا KPK اسمبلی ہے، جب وہ ہٹ ہوں گے تو توڑ پھوڑ، سیاسی توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی، اور اس پورے سسٹم کو ڈی اسٹیبل کرنے کی ایک باقاعدہ منظم کوشش کی جائے گی. اور اس کو کیسے روکا جائے گا یہ اب آنے والے دن بتائیں گے. تیسری جناب فائنل پوسٹ کرونا کا، اسی سے پھر بجٹ ہے. یہ ساری چیزیں پوسٹ کرونا صورتحال بھی کافی گمبھیر ہونے والی ہے. اس پہ اپوزیشن اور عوام بھی، اگر عوامی رد عمل سامنے آ گیا اگین اس کو اپوزیشن کیش کروائے گی. اور لاسٹلی یہ کہ بجٹ کافی سخت آ رہا ہے. سخت سے مراد ہے کہ گورنمنٹ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اکانومی کو چلانا ہے، اور اہداف پورے نہیں ہوئے تو ایک یہ والا کرائسس ہوگا. اب آتے ہیں وہ امریکن خاتون سنتھیا کی طرف. سنتھیا کے بارے میں یہ ہے جناب، ایک بات تو یہ ہے کہ 10 سال وہ خاموش کیوں رہیں. سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات. وہ پاکستانی نہیں تھیں، یہاں پہ کوئی ان کو رشتہ داریوں کا مسئلہ نہیں تھا، ان کو یہ نہیں تھا کہ سوسائٹی کیا کہے گی، کیونکہ ویسٹ میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتیں. اور پھر خاتون جو ہے، یہ خواتین یہ کس کے لیے کام کر رہی تھیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک کمزور ترین پہلو ہے، بشری پہلو کمزور ترین ہے یہ، جو کہ آسانی سے، اور یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جناب یہ اس طرح کے باقاعدہ طور پہ امپوز بھی کیے جاتے ہیں اس طرح کے کریکٹر. اور فلم سٹارز جو ہوتی ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ ایک ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا. اب یہ خاتون کس کے لیے کام کر رہی تھیں یہ بھی ہے. پھر یہ ہے کہ 10 سال خاموش کیوں رہیں، اب اس وقت کیا مصیبت آن پڑی. پھر یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی تو الزام نہیں ہوتا جو انہوں نے لگایا ہے. تو اس طرح کے الزام، اور ایک سپر پاور ملک کی شہری، اور سفارت خانہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی علم نہیں ہے جی، ہم ذاتی معاملات میں اس طرح سے کچھ نہیں کرتے، وہ بھی خاموش ہے. یہ اب آگے جا کے فی الحال تو یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہٹ ہو رہی ہے، یہ مسلم لیگ نواز کی طرف بھی جائیں گے، یہ پھر حکمراں جماعت کی طرف بھی یہ معاملہ جائے گا. اور یہ گند کہاں تک پھیلتا ہے یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگلے 3 مہینے کافی امپورٹنٹ ہیں. اور اگر اس کے پاس کوئی ویژول ہوئے، آڈیوز ہوئیں، تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا ہماری سیاسی اشرافیہ. اور یہ پولیٹیکل اشرافیہ نہیں بلکہ پوری ایلیٹ جو ہے وہ ہٹ ہوگی اس معاملے میں. تو اس لیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے آنے والے دن جو ہیں سوچ سمجھ کے گزارنے والے ہیں. اور اب دو بدو جو ہے لڑائی وہ ہونے جا رہی ہے. اس میں اب کون سروائیو کرتا ہے اور کون پکڑا جاتا ہے یہ تو پتہ چلے گا. لیکن یہ معاملہ جیسے کہ نظر آ رہا ہے یہ اس سے کچھ بڑا ہے. میں فی الحال اتنا ہی کہوں گا، باقی انتظار کیجیے.
اور خبریں تو ہیں لیکن ظاہر ہے پھر میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اوائڈ ہی کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہماری یہ اشرافیہ خواہ وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے اور ان کو احتیاط ہی کرنی چاہیے اپنے معاملات میں، کیونکہ یہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی جو انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، کسی بھی ملک میں گھس کر ان کو بدنام کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو جتنا احتیاط کی جائے اتنی بہتر ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ ہاؤس بل کلنٹن کا بھی ایک سکینڈل آیا تھا، برطانیہ میں بھی آیا تھا۔ تو یہ اس طرح کے جو سیکس سکینڈل ہیں یہ موٹیویٹڈ سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ بھی رکھے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ لیکن خبر جو ہوگی انشاءاللہ جی آپ سے شیئر کریں گے۔